آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلی وارث حالہ ومدر کمالہ مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم. بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ. بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ اور عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ. اور عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ. وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے. وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے. سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ. سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ. قابل مبارکباد ہیں حضرت مولانا سید شاہ محمد علی قادری الہاشمی ممشاد پاشا صاحب قبلہ و ان کے رفقا مسجد ہذا کے اراکین جنہوں نے اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا. جنگ بدر کے معرکے کے بارے میں امت مسلمہ کو وقتاً فوقتاً واقف کروانا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. مگر جس وقت حضرت سیف دکن نے مجھ سے کہا کہ جنگ بدر کہ اس اجلاس میں آپ کو کچھ کلمات بولنے ہیں، تب میں نے حضرت سے پوچھا یہ کتنے سال سے آپ جلسہ کر رہے ہیں؟ تو پتا چلا کہ 12واں جلسہ ہے یہ. حضرت سیف دکن نے 12واں سال ہے یہ. تو پتا چلا کہ 12 سال پہلے حضرت زرد علی شاہ کے پوترے کو موجودہ حالات کا اندازہ ہو گیا تھا. جو ممشاد پاشا نے جنگ بدر کے بارے میں اجلاس 12 سال پہلے اس جلسے کی بنیاد رکھی اور جس کی اہم ضرورت اس دور حاضر میں وقت حاضر میں ہے، میں ممشاد پاشا صاحب سے عرض کروں گا کہ 17 رمضان کو آپ سال میں ایک مرتبہ یہ اجلاس رکھتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہر ماہ کی 17 کو ہم عوام کو، امت رسول کو صدر بدر جلسہ، صدر شہداء بدر کے بارے میں تعلیمات دیں. اور اس کے بعد آپ حضرات سے کچھ کلمات عرض کروں. جنگ بدر سے پہلے میں شروع کروں نبی پاک علیہ السلام آقائے رحمت آقائے نعمت نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر شریف میں 40 سال کی عمر شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، حق کی دعوت دی. مگر مشرکان مکہ جو نبی پاک علیہ السلام کے اچانک دشمن بنے، مگر اعلان نبوت سے پہلے سارے قریش کے سردار مشرکین اپنے ہمارے آقا حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن ناموں سے، کن القابات سے پکارتے. تو پتا چلا کوئی عادل کہتا، کوئی امین کہتا، کوئی انصاف پسند کہتا. حضور پاک علیہ السلام کے یہاں سارے قریش کے مشرکین اپنی امانتیں رکھتے، اپنی ضروریات پوری کرتے. نبی پاک علیہ السلام کو سب سے بڑھ سب سے بہتر، سب سے امین مانتے.
کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کی عمر شریف تک اپنی ذات پیش کی تھی۔ کیا بات ہے۔ ہمارے آقا نے اپنی ذات پیش کی تو ذات کے سب قائل ہو گئے، ذات سے کسی کو انکار نہیں تھا، وہ ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو، قریش کے جتنے مشرکین ہو، سب نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کرتے، اور کب سے کرتے؟ جب آقا علیہ السلام کم سینی کی عمر سے تھے، تب سے نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کیا کرتے۔ یہ وہ ذات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم خوش قسمت ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت میں، مگر جھگڑا کب ہوا؟ جھگڑا کب ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں، جھگڑے کی بنیاد کیا بنی؟ جب نبی پاک نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، جب میرے اور آپ کے آقا نے کہا، وہاں سے مشرکین دست بستہ ٹھہر گئے، وہاں سے جھگڑا شروع ہوا۔ مشرکین نے کہا اللہ اکبر۔ اب آپ حضرات عقل مند ہیں، سمجھ جائیں، اسلام نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، آقا علیہ السلام کی زندگی پاک، سیرت نبی، یہ 1400 سال کے بعد نہیں، تا قیامت مومن مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ زندگی میں مومن مسلمان کو، چاہے وہ ایشیا میں ہو، یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی پاک پڑھ لے، سنتوں پہ چلے، صحابہ کرام کے رستے پہ چلے، تو زندگی کے ہر دور کے ہر مشکل کو مسلمان پاؤں میں رونتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ کیوں؟ سنا رہا، نبی پاک علیہ السلام نے جب کلمے کی دعوت دی، اعلان نبوت فرمایا، تو سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں امہات المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ ہے، پھر مولا علی شیر خدا حیدر کرار ہے، پھر سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب اسلام پھیلتا گیا، مسلمان ہوتے گئے، کفار مشرکین کو تکلیف بڑھتی گئی، مشرکین مکہ کو تکلیف بڑھتی گئی، مشرکین دور حاضر کے مشرکین، دور ماضی کے مشرکین، آپ تقابل کر لیں، میں تقابل نہیں کروں۔ دور ماضی کے مشرکین، مشرکین مکہ، سب سے پہلے تکلیف مشرکین مکہ کو کس سے ہوئی؟ اللہ اکبر کہنے سے ہوئی۔ تو صحابہ کرام کھلیاؤں میں اذان دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی کرلیاؤں میں اذان دیتے تھے، چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ نوجوان آج کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جانثاروں نے ہمیں قربانیاں دے کے سکھا دیا کہ کوئی دور آئے، اللہ اکبر کی صدائیں دیتے رہنا، کتنا بھی ظلم ہو اللہ اکبر کہتے رہنا۔ دنیا میں سب سے پہلی موب لنچنگ کہوں، سب سے پہلی موب لنچنگ حضرت سیدنا بلال حبشی پر ہوئی۔ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ اللہ اکبر کہتے۔ تو مشرکین مکہ کے شریر لونڈے، مشرکین مکہ کے شریر لونڈے، ان کے سردار جو عیش و عشرت کے عادی تھے، اپنے محلوں میں زر کے کپڑے پہن کے بیٹھتے اور خود اپنی قوم کے شریر لونڈوں کو چھوڑ دیتے کہ مسلمانوں کو اذیتیں دینا، اور اذیت دے کے آ کے ابو جہل کو کہنا، ابو لہب کو کہنا کہ ہم نے فلانا مسلمان پہ ظلم کیا، تو کچھ ٹکڑے، کچھ خیرات ان کو مل جاتی۔ کوئی نیا نہیں ہو رہا ہے، 1400 سال پہلے سارا ہم نے دیکھ لیا۔ اسلام پڑھیں تو پتا چلے کہ 1400 سال پہلے کیا کیا ہوا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہر وقت قربانیاں دیا کرتے، اور جب حضرت سیدنا بلال حبشی پر سینے کے اوپر اینٹ رکھ کر گھسیٹا جا رہا تھا، اور ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ اللہ اکبر بولنا چھوڑ دو، مگر وہ سرکار سیدنا بلال ہمارے آقا
اللہ اکبر کی صدائیں دیتے، تب حکمت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور وہ غلام تھے ان کو آزاد کراتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس وقت مومنین اصحاب چھتوں پر چڑھ کے اذان نہیں دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے کھلیوں میں اذان دیتے، کنڈوں میں اذان دیتے، تاکہ مشرکین کو ان کی اذان کی آواز نہ جائے، وہ ان پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اور مشرکین کیا کیا کرتے تھے؟ جب دیکھتے صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے گھٹوں میں گھروں کے اندر اللہ کے رسول حبیب علیہ السلام کے ساتھ ذکر الہی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو جاتے جاتے پتھر مارتے۔ تو پتھر گھر پر کھانا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ اگر کسی مومن کے گھر پر کلمے کی بنیاد پہ پتھر آ رہے ہیں تو غمزدہ مت ہو، نبی پاک علیہ السلام اور اصحاب رسول کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ وقت چلتا رہا، ساری مصیبتیں نبی پاک علیہ السلام اسلام کو پھیلانے جھیلتے رہے۔ وقت ہجرت آ گیا، وقت ہجرت آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مولا شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم میرے بستر پر سو جانا، اے علی صبح یہ امانتیں، وہ بھی مشرکین کی امانتیں، یہ امانتیں دے کر، جس کی امانتیں ہیں دے کر تم مدینے کو آ جانا۔ تو مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار بستر پہ سو گئے۔ آپ نے علماء کرام سے بیان سنا ہے، میں تیز آگے تک سنا دوں کہ مولا کائنات سو گئے تو کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں فرشتے آئے تھے۔ بے شک جنگ بدر میں فرشتے اللہ نے بھیجائے، مگر اس سے پہلے بھی فرشتے آیا کرتے تھے، اس سے پہلے بھی فرشتوں کا نزول ہوا کرتا تھا۔ انبیاء کرام کی مدد کے لیے آتے مگر لڑا نہیں کرتے۔ مگر جب ہجرت کی رات فرشتے اترے تو کوئی چھوٹے موٹے فرشتے نہیں اترے، جبرائیل امین مولا کائنات کے سرانے ٹھہر گئے اور میکائیل قدموں میں ٹھہر گئے حفاظت کے لیے۔ اور رات گزری، حیدر کرار صبح اٹھے، امانتیں دی اور واپس آ گئے۔ مشرکین مکہ جو پہلے نزا پہ اعتراض، اللہ اکبر بولنے پہ اعتراض، تبلیغ اسلام پہ اعتراض، نبی پاک علیہ السلام پہ اعتراض، ہر وقت ایک پروپیگنڈا کرتے تھے۔ جب ابو جہل نبی پاک کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ اے محمد عربی میرے ہاتھوں میں کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے کہا اپنی مٹھی کو کان کے قریب کر، اس کنکریوں سے پوچھ میں کون ہوں۔ تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، ابو جہل وہ پھینک دیا اور کہنے لگا معاذ اللہ یہ تو جادوگر ہے، جادوگر ہے۔ اور یہ ایک پروپیگنڈے کے تحت مشرکین اسلام کو بدنام کرنے کی سازش اب نہیں 1400 سال پہلے کیا کرتے تھے۔ پروپیگنڈے کے تحت کہنے لگے کہ معاذ اللہ محمد عربی جادو کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ پرائم ٹائم 5 بجے کے بعد 8 PM وہاں پہ بھی تھا، 9 PM وہاں پہ بھی تھا۔ جو آج یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے بڑے بھی پیتے تھے مگر جام الگ تھا۔ وہ اونٹ کی چھال اور اونٹ کی ہڈی میں پیا کرتے تھے، یہ کانچ کی بوتل میں کر رہے ہیں، مگر کام الگ نہیں ہے، مسلمانوں پہ ظلم کرنا ہے۔ کام ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے، مسلمانوں پہ ظلم کرنا، مسلمان اسلام کو بدنام کرنا، اسلام کے اوپر رقیق حملے کرنا۔ جب رات میں بیٹھتے تو ڈیبیٹ ہوتی، اس میں سے کچھ انٹلیکچوئل بھی کہتے کہ نہیں محمد عربی تو امین ہے، عادل ہے۔ انہوں نے کبھی ہمارے معبودوں کے بارے میں نہیں کہا، وہ تو صرف یہی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے۔ انہوں نے ہمارے ابھی معبودوں کو نہیں توڑا، انہوں نے ہماری عبادت کو نہیں روکا۔ تو دوسرے کہتے کہ نہیں اب وقت بہت اوپر ہو گیا،
اب تک تو ہم نے ان پہ پابندیاں کی، شعبہ ابی طالب میں قید کر دیا، ظلم و ستم کر دیے، ان کے اصحاب کو توڑنے کی کوشش کری، خریدنے کی کوشش کی، مگر ہر وقت ہم ناکام ہو گئے۔ اب فیصلہ کن فیصلہ ہوگا۔ 100 اونٹ اعلان کیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا معاذ اللہ قتل کر دیں، انعام کی شکل میں 100 اونٹ اس دور کے، تو اس دور کے 25 لاکھ پکڑ لیجئے۔ ریسنٹلی ہوا ہے نبی پاک پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش، نبی کے امتی پہ بھی کرنے کی کوشش۔ بہرحال یہ تو فیصلہ چلتا رہا، مشرکین یہ سازشیں کرتے رہے۔ خیر نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت کر کر مدینہ المنورہ پہنچ گئے، مشرکین کو غصہ بہت بڑھ گیا، وہ ہر وقت ناکام ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، اصحاب نبی کے ساتھ اللہ کی نصرت شامل حال ہے، وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ کم ہے، خلیل ہے، مگر کامیاب ہو رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے مگر کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان کا حوصلہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی ان کو جھکنے نہیں دے رہا۔ ہر بڑا ادھر سے ادھر آ رہا ہے، ادھر جو چلے گیا قیامت تک ادھر نہیں آئے گا۔ یہ بھی سنت ہے، کیونکہ میں نے حضرت سیف دکن کے بارے میں اس لیے کہا کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کے اسلاف جو کرے وہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، جیسا یہ اپنی اصل کی طرف ہے، موجودہ دور کے جو ہیں وہ ابو جہل کی طرف پلٹے ہوئے ہیں۔ ان کی سوچ، ان کی فکر ابو جہل کی فکر ہو گئی۔ تو بتا رہا تھا مدینہ المنورہ میں آقا علیہ السلام آئے، انصار ہیں، مہاجر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس جب سرکار پاک علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ 40 کے قافلے کے ساتھ مال لے کر ابو سفیان مال لے کر شام کی طرف روانہ دوا ہے، اور اس مال سے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار خریدے گا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد میں بیٹھا، اصحابہ کرام سے مشورہ کیا، بتاؤ کرنا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ کیوں کہتے کہ نبی پہ جان نثار ہونے والے جن کو کہتے ہیں وہ صحابہ ہیں، جو آقا علیہ السلام کو اپنی ماں باپ آل اولاد جان ہر چیز سے زیادہ چاہنے والے صحابہ۔ اہل بیت گھر والے تو گھر والے ہیں، جو صحابہ ہیں وہ تو سرکار کے عاشق۔ صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام نے لے کر سفر پہ نکل گئے، ان کا تعاقب کرنے بدر کی طرف نکل گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک اونٹ پر سرکار حضور پاک علیہ السلام تھے، حضرت عبیدہ تھے، مولا کائنات شیر خدا تھے، تینوں کے تینوں کبھی وہ پیدل چلتے کبھی یہ پیدل چلتے، اور اللہ کا شکر ہے بدر شریف کی حاضری کا شرف حاصل ہوا، ان مقامات کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو میں نے دیکھا کہ بدر شریف کا راستہ مدینہ المنورہ سے 80 میل پر ہے۔ جب بدر شریف پر صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام پہنچ گئے، قصے کو آپ نے، اس واقعے کو آپ نے تمام علماء سے سنا ہوگا، میں اس کو شارٹ کر کر آپ کے سامنے بات بتا دوں کہ جب ابو سفیان نے میسج بھیجا دیا، وہ بڑا چالاک تھا، بڑا چالاک تھا۔ کنویں کے پاس اونٹ کی غلاظت کو توڑ کر دیکھ کے کہنے لگا اس میں جو کھجور ہے یہ تو یثرب کے، یہ تو مدینے کے۔ تو پتہ چل گیا کون آئے، کدھر آئے، اپنا سارا راستہ بدل دیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا، کیونکہ چھوٹے کو بھیجا کے پوروں کو بلانا تھا۔ وہ میسج دے دیا کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، ابو جہل واپس ہو جاؤ، میں سیف سائڈ سی سائڈ سے آ رہا ہوں۔ مگر ابو جہل اس کی موت پکاری تھی، وہ تو آنا ہی آنا تھا۔ اس نے کہا نہیں، بدر کو ہم جائیں گے۔ وہ 1000 تھے، مگر قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت اصحاب پر اللہ نے وہ فضل کیا، وہ کرم کیا کہ ان کی آنکھوں کو ان کی تعداد کم نظر آتی، اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آتی۔ وہ جب
میدان بدر میں جمع ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آقا نعمت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن صحابہ اکرام کو سب بندی، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھنے ٹھہر گئے تو ایک صحابی رسول جن کا پیٹ بڑا وہ آگے کی طرف ٹھہرے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی مبارکہ سے ان کے پیٹ کو ہاتھ لگایا اور کہا سیدھے ٹھہرو، سیدھے ٹھہرو، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو صحابہ حیران، لشکر جرار ٹھہرا ہوا ہے، یہ نماز کی صف میں ٹھہر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے پیٹ کو ہاتھ لگاؤں گا، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے پیٹ کو ہاتھ لگاؤں گا۔ تو وہ تو رحمت للعالمین ہے، مسکرا کے کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ تو بولے نہیں، آپ تو زرار پہنے ہیں، جنگ کا لباس پہنے ہیں، مجھے آپ کے پیٹ کو ہاتھ لگانا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قمیض ہٹایا اور کہا ہاتھ لگا لو، وہ چمٹ گئے میرے آقا کے پیٹ، وہ لپٹ گئے اور چومنے لگے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اٹھ کے کہا یا رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ میں اس جنگ سے واپس نہیں جاؤں گا، چاہتا تھا کہ آپ کے پیٹ مبارک کا بوسہ لے لوں، آپ کو لپٹ جاؤں، یہ بہانہ مل گیا۔ اور ویسے ہی ہوا، 14 اصحاب بدر میں وہ ہیں، وہ شہید ہو گئے۔ ایسا عشق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، عشق نبی کو اتنا چاہنا، اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اصحاب کی حفاظت کے لیے ملائکہ کو بھیجا، کیونکہ جب نبی نے کہا یا اللہ یہ 313 اگر ختم ہو جائیں گے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ بھی دیکھ رہا تھا یہ 313 ختم ہو جائیں گے تو اے محمد تجھے چاہنے والے دنیا میں سب سے زیادہ ختم ہو جائیں گے، میں انہیں ختم ہونے نہیں دوں گا۔ وہ 313 حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے جانثار تھے، انہی کے صدقے میں ہمیں آج نبی کا عشق ملا، جانثاری کا جذبہ ملا۔ یہ کرم ہے میرے آقا کا، یہ کرم ہے۔ خیر الغرض بدر کا معرکہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، جن کی مدد کرنا تھا ان کی تو مدد ہوئی، ساروں کی مدد ہوئی، مگر روایتوں میں آتا ہے جو ایک نہیں مار سکتے تھے وہ بڑے بڑے پہلوانوں کو باندھ کے لا لیے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگے حضرت عباس یا محمد میں تو مسلمان ہو گیا تھا، مگر آپ کے اس صحابی نے دبلے پتلے نے مجھے پکڑ لیا، وہ گھوڑے پہ بیٹھے تو زمین پہ پاؤں لگتے تھے، تو وہ دبلے پتلے صحابی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو پکڑ کے لایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے محسوس ہوا کہ آسمانی مخلوق اتری اور میرے ہاتھوں کو جکڑ کے باندھ دیا اور پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا، میں ان کو پھونک ماروں تو یہ گر جائے، مگر میں کنٹرول میں ہوں۔ تو نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہاری مدد ملائکہ کے ذریعے کی اور ان کو پکڑا دیا۔ تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربانی دے کے بدر میں لڑتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بارش کرا دی، ان کا فرش، ان کی زمین کو فرش کر دیا اور سامنے والوں کی زمین کو دلدل کر دیا تاکہ وہ بھاگ نہیں سکے۔ بہت تفصیل ہے، مگر جب صحابہ کی کمزور صحابہ بھی جب آگے بڑھتے، جو بالکل پہلی مرتبہ جنگ میں ہیں آگے بڑھتے اور مشرکین کو مار دیتے، اس وقت ایک بہادر ایسا بھی تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے جس کی مدد کو آگے بڑھتے، فرشتوں کی مدد سے پہلے حیدر کرار مشرکین کی گردنیں اڑا دیتے۔ عارفین کہتے ہیں
کہ صحابہ تلوار اٹھاتے تو مشرک کی گردن گر جاتی، مگر فرشتے آسمانوں میں منادی دیتے ہیں کہ ایک تلوار بدر میں ایسی چل رہی تھی، یا اللہ ہم اس کی مدد کو جاتے، اس سے پہلے وہ مشرک کو جہنم رسید کر دے۔ وہ ذات حیدر کرار کی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے علی ابن ابی طالب نے 30 مشرکین کو جہنم میں پہنچایا، کہیں روایت میں آتا ہے 33، کوئی کہتے ہیں 37۔ یاد رکھو 70 آؤٹ آف 37 اگر کوئی ذات نے پہنچائیں تو حیدر کرار کی ذات ہے، یہ مولا کائنات شیر خدا کی ذات ہے۔ آپ کو علماء کرام کے بیانات سننا ہے، میں آپ حضرات کے بیچ میں زیادہ دیر رک گیا، صرف یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے دین مصطفیٰ پر چلائے، صحابہ کرام اہل بیت کی غلامی کا طوق ہمارے گلے میں ڈال دے اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوان الحمدللہ۔